الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور ایک مرد کے دل میں ایک عورت کی جانب اور ایک عورت کے دل میں ایک مرد کی جانب ایک کشش رکھی جسے فطرت کہتے ہیں، اور دین اسلام یہ عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے اس کشش کو شیطانی شرارت کہہ کر کے نکاح کے عدم جواز کے قائل ہوئے اور رہبانیت کو فروغ دیا۔ اسلام کا مزاج ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ بندہ تمام تر اپنی معاشرتی زندگی سے قطع تعلق ہو جائے اور کسی جنگل میں جا کر کے تنہائی والی زندگی گزارے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام معاشرتی زندگی کو دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کا قائل ہے۔ لہٰذا اس تمام زندگی کے طرز کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے، ایک طرز بنایا ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو انتہائی آسان اور سہل بنایا۔ نکاح کے 3 مواقع ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نکاح سے پہلے کا موقع، نمبر 2 نکاح کے عین وقت کا موقع، اور نمبر 3 نکاح کے بعد کے مواقع۔ ان تینوں موقع پر آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں وہ ان تینوں موقعوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نکاح سے پہلے کیا کرنا چاہیے، عین نکاح کے وقت کیا کرنا چاہیے، اور نکاح کے بعد شریعت کے کیا طریقے اور اصول ہیں۔ ان تمام طریقوں سے اور اصولوں سے غافل ہونے کی وجہ سے آج جو کچھ مسائل ہے سب کی بنیاد یہ ایک وجہ ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں اگر کسی چیز پر زیادہ نظر کی جاتی ہے، کسی چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے وقت کسی مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، چند آیتیں ان سے پڑھوا لیتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، بس یہ 2 کام تو ہم کر لیتے ہیں۔ امام صاحب نے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے نکاح سے پہلے کیا کیا، نکاح کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اور نکاح کے وقت خطبہ نکاح کے علاوہ اور کیا کرنا ہوتا ہے، ان تمام باتوں سے نہ خدا کا کوئی تعلق ہے، نہ رسول کا کوئی تعلق ہے، اور نہ شرعی تعلیمات کا ہمیں کوئی معلوم۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کم عقلی اور کم فہمی ہے کہ آخرت کی زندگی بھی ہماری اس ازدواجی زندگی پر موقوف ہے کہ ہم نے یہ شریعت کے مطابق گزاری ہے یا شریعت سے ہٹ کر گزاری ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ازدواجی زندگی بھی اور تنہائی والی زندگی، خلوت اور جلوت، دونوں زندگی اگر شریعت کے عین مطابق ہے تو یہ ہماری آخرت کا سامان بنے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ جس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر کوئی بندہ سوئی کو ڈبا کر نکالے، اس سوئی کے ناکے میں جو پانی آتا ہے تو وہ سمندر کے پانی پر کوئی اثر نہیں کرتا، سمندر کا پانی اس سوئی کے ناکے سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے اس سوئی کے ناکے میں آیا پانی ہے، اور آخرت کی زندگی اس کے مقابل ایک سمندر کے پانی کی برابر ہے۔ یہ کہنے کے لیے مثال ہے، وگرنہ میرے دوستو آخرت کی زندگی لامحدود ہے، چونکہ سمندر کی بھی ایک حد ہے، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دنیا بھر کے انسانوں کو اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی اس مختصر سی زندگی میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی شرعی احکام ہیں، خاص طور پر نکاح کے اور طلاق کے اور دیگر
معاشرتی نظام کے ان تمام پر ہمیں شریعت کو جان کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔